بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں وہ تمام واقعات بیان کروں گی جو یزید حضرت امام حسین اور شمر کے درمیان میں ہوئے۔ چلیے پھر آپ کو شروع سے واقعہ سناتی چلوں۔ یزید نے اپنے حاکموں کو لکھا کہ سب لوگوں سے میری بیعت لینے کے لیے ووٹ کرو، اور جو میری خلافت اور اس کی طاقت کو نہیں مانتا اور اس کے عقیدے سے انکار کرتا ہے تو اس کو قتل کر دو۔ امام حسین کو بالکل بھی مہلت نہ دو۔ اگر وہ بیعت سے انکار کرے تو ان کا سر کاٹ کر میرے پاس لے آؤ۔ اس حکم کو پڑھ کر ولید نے اپنے گورنر مروان سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ امام حسین سے اور عبد الرحمن بن ابوبکر سے اور عبداللہ بن عمر سے اور عبداللہ بن زبیر سے بہت جلدی بیعت کرواؤ۔ اگر یہ چاروں بیعت کریں گے تو یزید کو خلیفہ مرنے میں آسانی ہوگی، اور ورنہ سب کو قتل کر ڈالو تاکہ دوسرے لوگ ان کو دیکھ کر ڈر جائیں اور بیعت سے کوئی انکار نہ کرے۔ ولید نے یہ ظلم و ستم کی رائے سن کر مروان یعنی کہ اپنے حاکم سے کہا، اللہ کی پناہ، میں ان دین کے سچے پیروکار کو قتل کر کے کیا دوزخ میں جاؤں، دنیا میں بدنام ہو جاؤں، اپنا منہ کالا کر لوں۔ پھر ولید نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ آپ سے کچھ مشورہ کرنا ہے، آپ تشریف لائیں۔ آپ یعنی کہ حضرت امام حسین 20 آدمیوں کو لے کر ولید کے پاس گئے اور ان سے فرمایا کہ تم سب مکان سے باہر رہو، اگر تکبیر کی آواز سنو تو سب اندر چلے آنا۔ آپ اندر گئے اور ولید نے آپ کو بڑی تعظیم سے اپنی جگہ بٹھایا اور یزید کا حکم سنایا۔ آپ نے فرمایا، کل جمعے کا دن ہے، جو کچھ میری رائے ہوگی ظاہر کر دوں گا۔ یہ فرما کر آپ تشریف لے آئے۔ مروان نے ولید سے کہا، اے مدینہ کے تھانے دار، تم نے بہت برا کیا ہے، ان کو مہلت ہی نہیں دینی چاہیے تھی۔ اگر وہ ہماری بات نہیں مان رہے تھے تو تم ان کو قتل کر ڈالتے تو یزید تم سے بہت خوش ہوتا اور تم کو بڑی جاگیر انعام میں دیتا۔ ولید نے کہا، اے اللہ و رسول کے دشمن، کیا بھونکتا ہے؟ اگر تو مجھے تمام دنیا کی دولت بھی دے دے تب میں اولاد رسول کے ساتھ ایسا ظلم نہ کروں۔ اگلے دن جمعے کو آپ امام حسین نے اعلان کر دیا کہ ہمیں دنیا اور دنیا کی حکومت سے کچھ مطلب نہیں ہے۔ ولید کو یہ کہہ دو، تو مکھ بھیج مجھے اس مردان یتیم کہ بیعت نہیں کرتے۔ اے شاہ دین، تجھے عقل و دانش سے مانا نہیں، شریعت کا تجھ پر کچھ سایہ نہیں۔ اور پھر جمعے کی نماز پڑھ کر جب آپ اعلان کر چکے تو آپ کا دل گھبرایا اور خیال پیدا ہوا کہ مکہ میں جاؤں اور وہاں جا کر آرام سے رہوں۔ یہ جگہ امن کی ہے، یہاں دشمن آرام نہیں لوٹنے آئیں گے۔ آپ اسی وقت اپنی والدہ صاحبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے مزار شریف پر آئے، پھر اپنے بھائی حضرت امام حسن کے مزار شریف پر آئے اور آخری سلام کر کے اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اقدس پر آئے اور درود و سلام پڑھ کر عرض کی، نانا جان، یہ آپ کا بیٹا حسین آپ سے جدا ہوتا ہے۔ دشمنوں کا زور ہے، وہ مجھے آپ کے قدموں پر چلنے نہیں دیتے۔ بھائی حسن کی جان لے لی، آپ میری جان لینا چاہتے ہیں، بڑے ظالم حکومت پر قائم ہیں اور مجھ سے بیعت لینا چاہتے ہیں۔ آپ کا حکم ہے کہ جس نے بدعزتی کی عزت کی اس نے اسلام کی بے عزتی کی۔ نانا جان، اپنے حسین کو گلے لگائیں، مکہ میں جانے کی اجازت دیجیے، خدا جانے یہ آپ کا بیٹا حسین کہاں کہاں در بدر پھرتا ہوگا۔ اور اسی آزاری میں آپ کو بے ہوشی سی ہو گئی اور خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں بچہ سا ہوں اور نانا جان نے مجھ کو اپنے سینے سے لگایا، پھر گود میں لٹایا اور سر پر ہاتھ مبارک پھیر کر فرمایا، اے میرے نور عین بیٹے،
صبر اختیار کرو، اب وقت قریب ہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ گے۔ میں نے کہا نانا جان میں تو آپ ہی کے پاس ہوں۔ آپ نے فرمایا نہ بیٹے، یہ خیال نہ کر، ہمت سے کام لو، بھوک پیاس کا اور اپنے متعلقین کا صدمہ دیکھ کر اور صاحبزادیوں کو کربلا کے میدان میں خدا کے سپرد کر کے شہادت کا درجہ حاصل کر کر آنا۔ جنت الفردوس تمہارے لیے سجائی جا رہی ہے۔ اس سے آگے کا واقعہ آپ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھ سکیں گے۔ ٹل دین اللہ حافظ۔